پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام. ناظرین، آج برٹش ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر نے کاشف عباسی صاحب کو انٹرویو دیا، جس سے یہ سوال مزید پیچیدہ ہو گیا ہے اور اس کا جواب نہیں مل رہا کہ آخر انگلش کرکٹ بورڈ نے پاکستان کا دورہ کینسل کیوں کیا. کیونکہ کاشف عباسی کے پروگرام میں کرسچن ٹرنر نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ پاکستان میں موجود برٹش ہائی کمیشن نے کوئی ایسی سیکیورٹی ایڈوائزری نہیں دی جس کی وجہ سے انگلش کرکٹ ٹیم کو کوئی سیکیورٹی کے خدشات ہوتے، بلکہ برٹش ہائی کمشنر نے یہاں تک کہا کہ جناب ان کے علم میں نہیں ہے کہ انگلش کرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ کیوں کیا، اور کہا کہ پاکستان بالکل ایک محفوظ ملک ہے اور وہ خود بھی پاکستان کے مختلف شہروں میں آتے جاتے رہتے ہیں، کراچی، گوادر، ماؤنٹینز میں آتے جاتے رہتے ہیں. اس حوالے سے پروگرام میں بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے. پہلے نیوزی لینڈ کی ٹیم نے اپنا دورہ کینسل کیا، برطانیہ کی ٹیم نے، اور ہمارے اسپورٹس کورسپونڈنٹ کا خیال ہے، ان کی رائے ہے کہ آسٹریلیا بھی شاید اسی طرح کے کچھ پر تول رہا ہے. اور پھر ذکر آتا ہے فائیو آئیز کا، اور فائیو آئیز وہ اتحاد ہے 5 ممالک کا انٹیلیجنس شیئرنگ کا جو کولڈ وار میں رشیا کے خلاف بنایا گیا تھا. تو کیا اب یہی اتحاد چین کے خلاف ایکٹیو ہے اور پاکستان کے خلاف بھی یہی اتحاد ایکٹیو ہے، اور اس کی بڑی وجوہات کیا ہیں؟ اس کو کرسچن ٹرنر نے کہا کہ پرسیپشن ڈومین میں پاکستان میں بہت زیادہ بات ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی وجوہات نہیں پھر سوالات تو یقیناً اس حوالے سے اٹھیں گے. ساتھ ساتھ ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور حکومت پاکستان تحریک انصاف حکومت، ان کے سینگ آپس میں اڑے ہوئے ہیں. کس بات پہ اڑے ہوئے ہیں اور اس کا کیا حل نکل آیا؟ کچھ ایسی ملاقاتیں ہوئی ہیں جس کے بعد دونوں سائڈیں جو ہیں ٹیمپریچر کول ڈاؤن کریں گی. ایک اور انتہائی انٹرسٹنگ معاملہ، انٹرسٹنگ اور دلچسپ اس لیے بھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہمیشہ کہتی رہی ہے کہ جی ہم تو شفافیت پہ بلیو کرتے ہیں، ٹرانسپیرنسی پہ بلیو کرتے ہیں، تمام چیزیں سامنے آنی چاہیے. تو اس حوالے سے وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹ آن پولیٹیکل کمیونیکیشن ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور کہا کہ جناب جو تحائف ملتے ہیں، جی ہاں تحائف ملتے ہیں، ان کو پبلک کرنا ضروری نہیں ہے، اور اس سے جو معاملات ہیں دو ممالک کے، وہ ممالک ناراض بھی ہو جاتے ہیں. تو سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ جناب اس حوالے سے تو توشہ خانہ ریفرنس کیسز بھی چل رہے ہیں، ایک وزیر اعظم پہ، ایک سابق صدر پہ ہار کا بھی کافی ہم نے ذکر سنا تھا. تو اگر آپ یہ چیزیں چھپا رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سینئر صحافی روف کلاسر صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک ویلاگ کیا ہے اور اس میں ایک انتہائی سیریس سوال انہوں نے اٹھایا ہے کہ کیا عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کو کوئی کیش پرائز بھی ملا تھا کسی ملک کی طرف سے، اور اس کا چند اماؤنٹ جمع کروا کے جو توشہ خانہ کی ریکوائرمنٹ باقی انہوں نے اپنی مرضی سے استعمال کیا، اور اس حوالے سے قوانین کیا کہتے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. ساتھ ساتھ ناظرین، سیکیورٹی کے معاملات، شمالی وزیرستان میں میر علی میں کل ایک بڑا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا اور ایک خطرناک دہشت گرد سیف اللہ کو جہنم واصل کیا گیا. یہ این جی او کی 4 خواتین اور ایف ڈبلیو فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے انجینئرز کو شہید کرنے میں ملوث تھا. آئی ڈیز اور ڈیفرنٹ سیکیورٹی فورسز پہ حملوں پہ بھی جو جنرل باجوہ نے چیزیں کی، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن لانچ کیا، فینسنگ کی، اس سے پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے آج جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا ایک کمپیریزن افغانستان کے ساتھ بھی بنتا ہے. تو یہ کیا معاملات ہیں میر علی کے بریگیڈ کمانڈر سے جو ہماری بات چیت ہوئی اب سے کچھ عرصہ پہلے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ میر علی میں آپریشنز اور سیکیورٹی کے کیا انتظام ہیں. میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی صاحب. بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، سابق وزیر مملکت، MNA پاکستان مسلم لیگ نواز کے. آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. گفتگو کا آغاز ناظرین کرکٹ سے کریں گے، اور برٹش ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر نے کاشف عباسی صاحب کے جب پروگرام میں آیا تو کاشف صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ ایک سوال کیا کہ کیا آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں محفوظ اپنے آپ کو تصور کر رہے، اگر نہیں کر رہے تو میں گارڈ شارٹ بلاؤں. تو کیا سوال جواب ہوئے، آئیے دیکھتے ہیں. Do you feel secure sitting in the studio? Do you want me to bring in my security protocol, have gunmen standing behind you, or do you feel secure sitting in the studios? I feel entirely secure. And it is a sad day. It's not an interesting day, it's a sad day. And anyone who loves the sport, I know you do. We have watched games together. I've said before, cricket, hamare hoon mein hai. You know, this is one of the things that binds us together. We are all
sad and frustrated. This was not about security. The British High Commission did not advise against this tour on security grounds, and my security advice has not changed. This was a decision for the England and Wales Cricket Board, which of course is independent of the British government. This is not a decision that I take or someone else in the British government takes. This is for the ECB. And if you look at their statement yesterday, they were clear. They didn't say it was about security. They said it was about the players. جی ناظرین، آپ نے دیکھا برٹش ہائی کمشنر نے جو باتیں اس حوالے سے کی، اور پاکستان کتنا محفوظ ملک ہے اس حوالے سے جب سوال ہوا تو کیا جواب دیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ So it's a safe country. You read my travel advice. You have seen me travelling all around the place. Will we see you in the mountains again? Smiling in the mountains. Will you go to Gwadar again? Smiling in Gwadar, smiling in Karachi. You can see this is what I do. I want to welcome people to Pakistan. I want to be a part of that, where it is safe to do so. The travel advice sets that out. And we sometimes change our advice on an almost daily basis. So don't believe me. Believe what I say to my nationals publicly on the internet. It's there for everyone to look at. جی ناظرین، آپ نے سنا منسٹر صاحب سیکیورٹی کے خدشات نہیں تھے، پہلے نیوزی لینڈ نے کینسل کیا ٹرپ، اب برطانیہ نے کیا، اس کے بعد آپ لے کے بھی پھرتے رہے، ملک سیکیور ہے، مثلا گوادر آپ لے کے گئے تھے ان کو اپنے ساتھ، تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے کرکٹ کے دورے کینسل ہو رہے ہیں؟ میرے خیال میں گلوبل پالیٹکس از ٹیکنگ اوور کرکٹ، یہ میرا اپنا خیال ہے۔ میں نے ٹویٹ بھی کی تھی جب نیوزی لینڈ نے کینسل کیا تھا، تو میری ٹویٹ بھی یہی تھی کہ سیڈ ڈے کہ پالیٹکس ہیز ٹیکن اوور دی گریٹ گیم آف کرکٹ۔ میں اس وقت تاشکند میں تھا، تاشکند کہہ رہا ہوں، تاجکستان میں تھا پرائم منسٹر کے ساتھ جب یہ ہوا، اور کرسٹن نے مجھے فون کیا اور اس نے مجھے بتایا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، اور he was upset too because ان کی کوئی 5i اپیرنٹلی کوئی آرگنائزیشن ہے جہاں پہ وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں، بٹ ایسی کوئی انٹیلیجنس تھی نہیں کہ کوئی سیکیورٹی، اتنے دن سے پریکٹس کر رہے تھے تو کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، ہوٹل میں گھوم رہے تھے کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں تھا۔ آج جی بلکہ صبح میں نے دیکھا کہ وہ انگلینڈ کی اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں کھیل رہی ہیں، ویمنس ٹیم انگلینڈ میں، تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہوٹل میں سیکیورٹی رسک ہے، بٹ وہ پھر بھی کھیل رہے تھے، سو کوئی اور ہی کوئی چکر ہے۔ تو گلوبل پالیٹکس کا جب آپ ذکر کرتے ہیں تو اس میں ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے کرکٹ کو پولیٹیکل ٹول استعمال کیا جا رہا ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں، میں پہلے بتاؤں، میں اپنی اب وفاقی وزیر کو ذاتی رائے نہیں دے سکتا، دینی بھی نہیں چاہیے، لیکن کیونکہ میرا یہ تھوڑا سا کرکٹ تھوڑی بہت زندگی میں کھیلی ہے، ابھی بھی آپ چوکے چھکے لگاتے رہتے ہیں؟ تکا لگ جاتا ہے، ایجز میں لگتے ہیں، زور سے مارو تو ایج لگ جاتی ہے نا، تو اوپر سے چلے جاتی ہے سب کے۔ میرے خیال میں دیکھیں، یہ اس کا تو ہمیں علم ہے کہ انڈیا کا بڑا فٹ پرنٹ ہے، ان کا پے چیک بہت بڑا ہے، اور وہ کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتا پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے، کوئی بھی موقع نہیں جانے دیتا۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا بنگلہ دیش میں بھی کبھی کپتان نہیں گیا انگلینڈ کا، آئی پی ایل کھیلنے چلے گئے، ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ٹیم سیریز کھیلنے کی تو ان کے کی پلیئرز آئی پی ایل کھیلنے چلے گئے، وہ بڑا پیسے سے کرتے ہیں، اور یہ کرکٹرز کی لائف ہوتی چھوٹی ہے، آئی تھنک دے وانٹ ٹو، اس نے تو بھی خود کہہ دیا کرسٹن نے کہ سیکیورٹی کوئی تھریٹ نہیں ہے، کسی بھی جو ان کی ہے انگلش کرکٹ بورڈ انہوں نے بھی کہہ دیا، پلیئرز نے خود اپنی چوائس کی، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ پلیئر پاور نہیں ہوتی، بورڈ کی اور ملک کی پاور ہوتی ہے، یہ انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہوتی ہیں۔ اگر انہوں نے کرنا تھا، اگر وہ 11 پلیئرز بولتے ہیں ہم نہیں آنا چاہ رہے، تو دوسرے 11 پلیئرز بھیج کے ٹیم بھیجتے۔ انٹرنیشنل کمٹمنٹس بہت اہم ہوتی ہیں، دس از امپورٹنٹ پارٹ، انہوں نے اپنی انٹرنیشنل کمٹمنٹ کے پیچھے سے ہٹے۔ آپ کو یاد ہے کیری پیکر ہوتا تھا، ہم چھوٹے تھے، کیری پیکر میں سارے چلے گئے پاکستان کے ٹاپ سٹارز کھیلنے، وہ ساری بی ٹیم کے اسی میں سے پلیئرز نکل گئے، وہاں وہ سلیم ملک خان صاحب بھی گئے تھے، کیری پیکر گئے تھے، سب گئے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں نا کرکٹر کی لائف ہوتی جب آپ کو پوری دنیا، ویو رچرڈز بھی کیا تھا، بھائی یو کینٹ سے کہ وہ پیٹریوٹک نہیں ہے۔ جو ساؤتھ افریقہ چلا گیا اپارتھائڈ میں، وہ تھا کہ وہ گلوبل دنیا کو اس کی بین لگ جاتا تھا، بٹ یہ پلیئر پاور جو ہے نا، یہ انگلینڈ میں میرے خیال میں سپر سیڈ کر گئی ہے ای سی بی کی ڈیسیشن میں۔ رائٹ، بیرسٹر محسن رانجھا صاحب، یہ کہ آپ نے سنا منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں گلوبل پالیٹکس کا بھی ہے، کچھ پلیئرز کا بھی ایشو ہے، تو 2 ٹیمیں نہیں آ رہی، آسٹریلیا کا بھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے، یہ ہو کیا رہا ہے سارا کچھ؟ دیکھیے، جب یہ ایک ریجنل پالیٹکس ہے اور اس کو بالکل رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا،
اور پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، ایک طرف پاکستان نیڈز ٹو بیلنس بٹوین ٹو مائٹس. ایک طرف آپ کی ایک ٹیکنالوجی اور ایک ملٹری مائٹ ہے، ایک طرف آپ کی اکنامک مائٹ ہے، اور اس کے بیچ میں اس ریجن کی جو پالیٹکس ہے اس کے بیچ میں ظاہر ہے، جس طرح علی بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا اپنا ایک فٹ پرنٹ ہے اور ان کا پیچ ہے، جس طرح وہ بات ہو رہی ہے وہ کافی بڑا ہے. ان ساری چیزوں کے بیچ میں ہمارے پاس سی پیک بھی ہے، اور سی پیک کے اوپر بھی تحفظات اور اعتراضات جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً ہمیں دیکھنے میں سامنے آتے ہیں. اور ساتھ میں ریسنٹلی جو یو ایس کا یہاں سے وڈرال ہوا ہے فورسز کا، اور طالبان کا ٹیک اوور ہوا ہے، اور اس کے بیچ میں جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے اس کے بیچ میں ظاہر ہے یہ فارن پالیسی آج کی نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے پاکستان کی یہی چلتی آ رہی ہے کہ پاکستان کو اپنا نیشنل انٹرسٹ سب سے پہلے آگے رکھنا پڑے گا. اور جب ہم اپنا نیشنل انٹرسٹ آگے رکھیں گے تو پھر اس کے کچھ نہ کچھ جو ریپریکشنز کسی بھی شکل میں جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. اور ہمیں کوئی اس میں میرے خیال سے کوئی ہمیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی دکھ میں جانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے حقیقت کیا ہے، اور بالکل ہمیں اس میں ٹھیک ہے، ہماری سیکیورٹی، ہماری سچویشن جو ہے ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان ایک وار اینڈ ٹیرر جو ہے، جس طریقے سے ہم اس میں سے گزرے، ہمارے ہزاروں لوگ جو ہیں، ہمارے ہزاروں پبلک کے لوگ، ہمارے ہزاروں فوجی، ہمارے ہزاروں سیاستدان کیا، وکلا کیا، کوئی بھی آل واکس آف لائف کے لوگوں نے سیکریفائسز دی ہیں، اور ہم ایز اے اسٹرانگ نیشن ان چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آگے سے بھی کنٹینیو کریں گے. اور میں بڑا ہوپ فل ہوں، میں بالکل اس چیز کو میں ڈس اپوائنٹ نہیں ہوں، میں بالکل اس چیز سے کوئی ڈسکریج نہیں ہوا ایز اے پاکستانی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان نے ایک اپنی لائن لی ہوئی ہے، اور پاکستان کا ایک ویژن ہے، اور ہمیں اس پہ چلنا ہے. اور اگر ہم اس پہ چلیں گے، ظاہر ہے وقتی طور پہ ایک سختی کا راستہ ہے، بٹ انشاءاللہ ایک دن یہاں پہ یہ سب کچھ ہوگا، اور یہی ٹیمز جو ہے یہ پاکستان میں آئیں گی، اور ہم ہوپ فل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی اس میں میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی قوم کو تھوڑا سا بھی اس معاملے میں ڈس اپوائنٹ ہونا چاہیے. پاکستانی قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پراسپیرٹی کے راستے پر ہے، اپنے انٹرسٹ کو لے کے. بڑے عرصے بعد یہ ہوا ہے کہ پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ، لیکن کئی چیزوں پہ ایک کنسنسس ہے، اور ہم اس کے ساتھ آگے جا رہے ہیں. ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہوں پر ہوں گے، بٹ یہ ایک چیز نظر آ رہی کہ جہاں پہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے، ہم نے پاکستان کے انٹرسٹ کو ہی ٹو کرنا ہے، کسی اور ملک کے انٹرسٹ کو لے کے آگے نہیں چلنا. بہت انٹرسٹنگ اور بہت اچھی بات کی بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب آپ نے، کہ جب پاکستان کی بات ہے، پاکستان کے انٹرسٹ کی بات ہے، تو اپوزیشن بھی کنسنسس کے ساتھ چلتی ہے. اور آپ نے جتنی اچھی باتیں کی ہیں، کیا آپ کی جو لیڈرشپ ہے جو ٹویٹ کرتی ہے کہ یہ بھی عمران خان صاحب کی حکومت کی ناکامی، آپ اس سے یعنی کہ ایگری نہیں کرتے، اور اتنا انلائٹنڈ ویو آپ جو شیئر کر رہے ہیں؟ میں ایک بات کرتا ہوں کہ میری لیڈرشپ کی یہ باتیں ہیں، نواز شریف صاحب کی یہ باتیں ہیں، شہباز شریف صاحب کی یہ باتیں، اور ہمیں دیکھیں جو ہم ان کی فیلڈ، ہم ان کی باقی چیزوں پہ ہم کہیں گے کہ ان کے منسٹر نے یہ کیا، یہ ہو سکتا تھا، وہ ہو سکتا تھا، اور بالکل بہت کچھ ہو سکتا تھا، افیکٹولی ہو سکتا تھا. لیکن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے خود کہا ہے کہ کیا مطلب اس پہ ہمیں کوئی اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور ہمیں کسی کے آگے یہ نہیں بھیک مانگنی چاہیے کہ جی آئے ہمارے پاس کھیلیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس حالات میں سے گزر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ فورن پاورز کے انٹرسٹ کیا ہیں، لیکن ہمیں تو اپنا انٹرسٹ سب سے آگے رکھنا ہے. ہم بالکل جس طرح جب نواز شریف صاحب نے نیوکلیئر ٹیسٹنگ کی تھی اور اس وقت کتنا پریشر آیا تھا، ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا. اس کے بعد اب پریشر بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا، اب کس چیز کا پریشر آ رہا ہے؟ دیکھیے پریشر تو ظاہر ہے ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں ممالک کے ساتھ، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اچھی ہی رہیں اور اچھی ڈائریکشن میں ہی چلیں. ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے ریلیشنز ان ممالک کے ساتھ بھی ہمیں بیسیکلی پاکستان کو ایک جو چیز ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، ہمیں ایک طرف اکنامک مائٹ ہے اور ایک طرف ملٹری مائٹ ہے، ہمیں ان دونوں کو بیلنس کرنا پڑے گا، اور وہ ہمارے لیے ایک بہت مشکل ٹاسک ہے. کیونکہ ظاہر ہے اب یو ایس بھی اگر دیکھیں تو یو ایس نے جو اپنے یہاں پر ریلیشنز ڈیولپ کر لی ہیں اس ریجن میں، کیا ہمیں نہیں نظر آ رہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کے کیا ریلیشنز ہیں؟ تو اگر پاکستان جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے بارے میں ریجنل اپنے انٹرسٹ کو پرسو کر رہا ہے کہ بھئی ہمارے ملک میں پراسپیرٹی آ جائے، اکنامک گروتھ ہو ملک کے بیچ میں، اور ہمیں انٹیگریشن چاہیے،
ہمیں مطلب ایکسیسز چاہیے, ہمیں روڈ نیٹ ورکس چاہیے. ہماری جو ہے پاکستان کے پاس کیا ہے, پاکستان ہیز تھنگ ٹو سیل کیا ہے, اسٹریٹجک لوکیشن. اگر ہماری پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے اگر وہ ہے اس طرح جو اللہ کی طرف سے ہمیں مل گئی ہے, تو اور اسی کے اوپر ہم نے اپنا سارا بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی باتیں آپ نے بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کو سنا. ہم سابق وزیر مملکت کہہ رہے ہیں, آج تو بہت میں محسن سے میری بڑی اچھی سلام دوستی ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں, بہت اچھی طرح بہت اچھی بات کی انہوں نے. بالکل ٹھیک ہے. اور ناظرین سمپل ایز دیٹ, بہت اچھی بات کی. نیشنل انٹرسٹ پہ ایسی ہی گفتگو اپوزیشن جو ہے آگے کرتی رہے تو بات کافی بہتر آگے چل سکتے ہیں. ناظرین, وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹ آن پولیٹیکل کمیونیکیشن ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے دو بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹس کی تھی. میں آپ کو پورا ٹیکسٹ اس کا منون پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ مختلف ممالک جب ملک کی سربراہ کو تحائف دیتے ہیں تو کوئی بھی ملک نشر نہیں کرنا چاہتا کہ ان کا تحفہ کتنے روپے کا ہے, اور ان کے تحفے کا دوسرے ممالک کے تحائف سے موازنہ بھی برا سمجھا جاتا ہے. ہمارے کچھ برادر اسلامی ممالک تو اس بات کو شدید بدتمیزی سمجھتے ہیں. وزیر اعظم کو ملنے والے تمام تحائف ملکی قوانین کے تحت توشہ خانہ میں جمع کروائے جاتے ہیں, اور اگر کوئی تحفہ پاس رکھنا مقصود ہو تو قانون کے مطابق اس کے عوض پیسے خزانے میں جمع کروائے جاتے ہیں. ماضی میں 15% تک پیسے جمع کروائے جاتے تھے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں 50% رقم جمع کروائی جاتی ہے. ماضی کی طرح تحائف غائب نہیں ہوتے. منسٹر صاحب, پہلے تو یہ چیزیں پبلک ہو جاتی تھیں, آپ کیوں چھپانا چاہ رہے ہیں یہ چیزیں؟ دیکھیں, ٹو سائڈس ٹو اے کوائن. میں سمجھتا ہوں پبلک ہونی چاہیے, چھپانے کی کیا بات ہے. کسی نے کوئی تحفہ دیا ہے بتا دیجیے کہ کسی ایکس وائی زی ملک نے یہ تحفہ دیا. یہ تو میرے سے آپ گارنٹی لے لیں کہ پی ایم صاحب مٹیریلسٹ آدمی ہیں نہیں, تو انہوں نے کوئی تحفہ رکھا نہیں ہوگا. جو بھی ہوگا سب وہاں جمع کرا دیے گئے ہوں گے. میں نے تو آج تک تحفہ ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. ہاں, کھجور کا ڈبہ ضرور ایکسیپٹ کیا ہے, کیونکہ وہ آ جاتا ہے رمضان میں ہر وہاں سے کہ جی, بلکہ لاسٹ ٹائم تو کیلیفورنیا ڈیٹس آ گئے تھے تو کھجور کو بھیج دیتا ہے تو ٹھیک ہے, اس کو شکریہ کا ایک تھینک یو نوٹ بھیج دیتے ہیں. آئی ڈونٹ ایکسیپٹ اینی گفٹس اینی ویئر, اور میرے خیال میں کوئی اور وزیر نہیں کرتا. کبھی لا کے کوئی دیتے ہیں, کسی نے کوئی ہینڈی کرافٹ وٹ ایور جو بھی تھا ہم نے توشہ خانے میں جمع کرا دیا, اور پرائم منسٹر نے بھی وہاں کرا دیا ہوگا. اب آپ مجھے سمجھ میں نہیں, کویسچن یہ ہے کہ کیا ان کی ویلیویشن کرا کے مارکیٹ میں رکھیں کہ کتنے کا تھا, کیا کریں, مطلب کیا, جب لیا ہی نہیں ہے جمع کرا دیا, جس کو چاہیے توشہ خانے کو لے کے ڈیٹیلز لے لیں. تو رائٹ ٹو انفارمیشن کی اپلیکیشن بھی گئی تھی جو کہ ڈینائی کر دی گئی ہے, جس کے بعد یہ خبر نکلی. میرے خیال میں میری اپنی ذاتی رائے نہیں ڈینائی کرنی چاہیے, بتا دیں. بالکل, اور پی ٹی آئی تو ٹرانسپیرنسی کا میں تو کہہ رہا ہوں نا, میں تو آپ کو آپ کے شو میں لائیو ہی ہے نا, ریکارڈڈ تو نہیں ہے نا, بتا دیں. رائٹ. بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, آپ نے ایسے پی ایم صاحب کی ٹویٹس بھی دیکھی, رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت باقاعدہ ایک اپلیکیشن گئی تھی جس کو کہ ریجیکٹ کر دیا گیا, اور وجوہات یہی بتائی گئیں جو ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کی باقاعدہ طور پہ. کیا کوئی ایسی چیز ہے جسے چھپایا جا رہا ہے؟ اور اب سے کچھ دیر پہلے روف کلاسر صاحب سینئر صحافی ہیں, انہوں نے ایک وی لاگ کیا اور اس میں بڑا سیریس ایک سوال اٹھایا ہے, اور عمران خان صاحب کی اپنی ہی ایک ساؤنڈ بائٹ کو کوٹ کیا ہے کہ شاید کوئی کیش پرائز بھی ملا تھا. تو کیش پرائز جب ملتا ہے, ماضی میں شاید نواز شریف صاحب کو بھی کچھ سعودی عربیہ کی طرف سے ملا تھا, اور وہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں جمع ہوا تھا. تو کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ اماؤنٹ سامنے نہ آئے اور اس کا اگر 50% یا 10-15% دے کے کہیں اور استعمال کیا جائے تو لیگلی یہ صحیح ہے؟ دیکھیے, نہیں, یہ وہ اس کی وہ پروبیبلی شاید گاڑیوں کی یا دوسری آئٹمز کی شکل میں ہو سکتا ہے, لیکن میں خود اس کو ذرا دیکھنا پڑے گا مجھے کیش کے اوپر کہ اس کی کیا پالیسی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ اس کو لے سکیں. باقی چیزوں پہ تو ہوتا ہے کہ آپ اس کی سرٹن اماؤنٹ پے کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو مل سکتی ہیں. بٹ میں یہ دیکھتا ہوں, دیکھیں, رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت اگر کوئی بھی چیز انفارمیشن مانگی گئی ہے, آپ ہمارے پاس پریسیڈنٹ ہے. تحریک انصاف نے تو یہ بات کی تھی کہ ہم تو اکاؤنٹیبلٹی کی اور ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں. وسل بلور لا ہو یا کوئی نیب کے لا کی بات ہو یا کوئی اور بھی ٹرانسپیرنسی کی چیز ہو, تو پی ٹی آئی نے تو ہمیشہ اس چیز کو پرسو کیا ہے. اور میرے لیے یہ خود بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ یہ مطلب باقی معاملات میں تو یو ٹرن جو ہے وہ تو مطلب ہو ہی جاتا ہے, لیکن یہاں پر اتنا بڑا یو ٹرن آپ نے پھر لے لیا کہ
کہ آپ نے ایک طرف تو بالکل آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹرانسپیرنسی کو ہمیشہ سے سپورٹ کرتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, اور آپ میرے بھی خیال میں نظر میں میری بھی یہ چیزیں گزری ہیں اور میں نے یہ دیکھا ہے. میں ایک بڑی کلیئرٹی سے بات کروں گا کہ ان کی کابینہ میں کئی ایسے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے شہزادے ہیں کہ جو میرے خیال سے پرائم منسٹر کو اگر وہ کہتے ہیں نا, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں نے اسمبلی کی فلور پہ بھی ایک دن کہا تھا کہ یہ آپ کو تخت سے تختے پہ لے کے جائیں گے, اور یہ وہی لوگ ہیں جو پھر اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ کام کرتے ہیں, اور یہ ہر دور میں اس طرح کے لوگ ہر جگہ پہ ہر جماعت میں ہوتے ہیں, اور وہ وقتی طور پہ آتے ہیں, اپنے بینیفٹس لے لو کے سائڈ پہ ہوتے ہیں, اور یہ بالکل غلط بات ہے. آپ کو انفارمیشن اگر مانگی گئی آپ انفارمیشن دیں, آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں, اور یہ جو بھی دیکھیں ہم آج تک پی ٹی آئی تنقید. اچھا, توشہ خانہ ریفرنس آپ کی لیڈرشپ پہ بھی بنا ہوا ہے, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ بھی بنا ہوا ہے, اور اس کیس میں کہا جا رہا ہے کہ جی تحائف سیکرٹ رکھے جائیں کیونکہ دوسرے ممالک جو تحفے دیتے ہیں وہ برا سمجھتے ہیں. تھوڑا سا ٹرک ہو رہا ہے نا. لیٹس محسن ایک سیکنڈ میں آپ کا وقت لوں گا. اگر آپ پوچھیں گے توشہ خانے کو خط لکھ کے کہ پرائم منسٹر کو ایکس وائی زی نے کوئی تحفہ دیا, وہ بولے کہ ہاں دیا. کیا تحفہ دیا؟ بولے کہ جی گھڑی دی. آپ یہ پوچھیں گے گھڑی کی ویلیو کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا کیا ویلیو ہے؟ ہم اس گھڑی توشہ خانے میں جو چیزیں جب وہ لے ہی نہیں رہے واپس تو ویلیویشن کیا کرانی؟ 50% آف کسی چیز کی ویلیو پہ دیں گے نا. توشہ خانہ میں نیلامی ہوتی ہے, نیلامی ہوگی تو ویلیو پتہ چل جائے گی, اس وقت ہوگی نا. مجھے کیا پتا, آپ نے گھڑی دے دی مجھے, آپ ایک صدر ہیں, میں تو چھوٹا سا وزیر ہوں ایک ملک کے, آپ نے مجھے گھڑی دے دی رولیکس جو بھی 20 لاکھ روپے کی, مجھے چاہیے نہیں, میں جمع کرا دی, تو میں کیا ویلیو کراتا ہوں؟ مجھے تو نہیں پتا اس کی کیا ویلیو ہے. جب وہ اگر میں لینا چاہوں گا تو پھر بولوں گا نا 20 لاکھ ویلیو. ایک نیلامی کا اعلان کیا تھا توشہ خانہ نے, لیکن اس کے بعد وہ کینسل ہو گئی تھی, جس میں رولیکس گھڑیاں تھی, گولڈ کلاشنکوف وغیرہ تھی. وہی پڑی ہوں گی جی. ہمارے پاس سے کوئی گولڈ کی کلاشنکوف سے بھی وہی گولی چلتی ہے جو ریگولر چلتی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ گولڈ کی کلاشنکوف کیوں کوئی رکھتا ہے, لیکن کلاشنکوف سعودیہ سے تو نہیں لائے تھے یہ, مجھے نہیں پتا کہاں سے لائے تھے. میں تو آج تک سعودی گیا نہیں ہوں پی ایم کے ساتھ. چلیں, ویسے وہ ریفرنسز ہیں ماضی کے, میں کہتا ہوں سارا کچھ ٹرانسپیرنٹ کرے نا, میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں نا. تو یہ کب تک ٹرانسپیرنٹ ہوگا؟ آپ کیبنٹ میں ریز کریں گے کہ جناب یہ پبلک ہونی چاہیے؟ مطلب میں تو ٹی وی پہ ریز کر رہا ہوں, کیبنٹ میں جا کے آواز جائے گی نا. آپ کا شو تو سب دیکھتے ہیں. جی بل صاحب, آپ کچھ کہہ رہے تھے. دیکھیے میں ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے ہمیشہ سے یہ چیزیں ماضی میں, اور نیب نے بھی اس پہ کافی کام کیا, پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کے خلاف کیس بنایا, زرداری صاحب کے خلاف کیس بنایا, تو ابھی کیا پرابلم آ رہی ہے موجودہ حکومت کو؟ اور یہ کون لوگ ہیں جو مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہیں, جب آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم تو لیتے نہیں ہیں اور ہم تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, تو پھر یہ کیوں چیزیں چھپائی جا رہی ہیں؟ اور اس سے آپ, بلکہ علی زیدی صاحب نے اچھی بات ہے پروگرام میں کی, یہ کابینہ میں جا کے یہ بات کریں. پاکستان کی جو عوام ہے وہ تو اس جواب کی منتظر ہے کہ آپ نے ہی تو یہ بات کی تھی کہ آپ تو بالکل اس چیز کے خلاف, اور یہ کیبنٹ ڈویژن نے کہا ہے کہ ہم نہیں بتانا چاہتے. یہ تو بالکل غیر مناسب بات ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن کے نیچے, ایکسیس ٹو انفارمیشن کی کانسٹیٹیوشن کے نیچے, پھر اس کے نیچے قانون سازی ہو چکی ہے. وہ اس کو ایک سرٹن سٹیج تک رکیں گے, وہ عدالت میں چلا جائے گا. اگر یہ نہیں دیں گے تو عدالت میں چلا جائے گا, اور عدالت میں وہ سارا کچا چھٹا جو ہے, کوئی ایسی چیز تو ہے جو چھپائی جا رہی ہے. بالکل, اور اگر پبلک نہیں کریں گے تو وزیر اعظم جن کی آنیسٹی پہ لوگ شک بھی نہیں کرتے, سوالات تو اٹھتے ہیں نا. میں آپ سے تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں, کھل کے پبلک کریں. اور میں خود کیبنٹ ڈویژن سے کل پوچھ لوں گا, کیبنٹ سیکرٹری سے, کہ یہ آپ نے کیوں لکھا ہے, پبلک کریں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں, منسٹریل ایک ہمیں باقاعدہ طور پہ ایشورنس آ گئی ہے, اس کو ہم فالو بھی کریں گے کہ منسٹر صاحب نے جو ایشورنس دی. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بجلی کی قیمتیں, ویسے تو سب قیمتیں بڑھ گئی ہیں کافی زیادہ, وہ بھی تقریباً ڈبل ہو گئی ہیں. اور آج تابش گوہر صاحب, ایک اور ایس اے پی ایم, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر, ان کا استعفیٰ سامنے آ گیا. تو سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے؟ استعفے آتے جا رہے ہیں. منسٹر صاحب, کیا وجہ ہے ایک اور استعفیٰ آ گیا اسی وزارت سے؟ کیا ہو رہا ہے اس وزارت میں؟ سرکولر ڈیٹ بھی نہیں رکنے کا نام لے رہا. گلوبل پرائسز ہر چیز کی, ہائیڈرو کاربنز کے اوپر جا رہی ہے. میرے خیال میں کول بھی 180 پہ چلا گیا ہے پر ٹن, اور ڈالر پر ٹن. ایل این جی آپ کو پتا ہے $25-26 پہ چلے گی پر ایم بی ٹی یو. برینڈ 75-80 پہ چلا گیا. ہر چیز اوپر جا رہی ہے, تو پریشر ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ مجھے نہیں پتا, میں نے تو مجھے آج پتا چلا کہ انہوں نے استعفیٰ دیا. آپ کو آج پتہ لگا کہ استعفیٰ دے دیا؟
مجھے 11 ستمبر کی کیبنٹ کمیٹی آن انرجی میں آپ تھے؟ میں نہیں تھا. کیبنٹ کمیٹی انرجی 11 سپٹمبر میں کیا ہوا تھا مجھے بتائیں, ڈیٹ سے نہیں, واٹ ہیپنڈ پریویس میں ریفائنری پالیسی پہ کچھ ایشوز آئے تھے؟ میں تھا, میرے سوال تھے, میں نے پوچھے, اس پہ میں تھا. کیا تھے سوالات سر؟ 9/11 کو میں تھا. کیا تھے پالیسی پہ ایشوز کیا تھے اور سوالات کیا؟ مگر 9/11 کو کیبنٹ کمیٹی انرجی نہیں ہوئی تھی, 9/11 کو 13 تاریخ 13 کو منڈے تھا, میں تھا اس میں. اچھا, تو کیا تھا اس میں, آپ نے سوالات کیا کیے, کنسرنز کیا تھے؟ وہ دیکھیں, میرے سوال بڑے پبلک سوال ہیں, وہ اس میں کوئی کنسرنز نہیں ہے. میں آج بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایگزیکٹلی جو 2002 سے یا 3 سے جو ڈیمڈ ڈیوٹی لگ رہی ہے ریفائنریز کے اوپر, ریفائنریز کلیکٹ کر رہی ہیں, وہ اس لیے کلیکٹ کر رہی ہیں کہ ان کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا تھا تاکہ وہ کلینر فیول پروڈیوس کر سکے. تو وہ جو اکٹھا ہوا ہے, میں نے تو ایز چیئرمین آف دا کیبنٹ کمیٹی آن ٹرانسپورٹیشن اینڈ لاجسٹکس ایک یونانیمس فیصلہ پوری کمیٹی میں, جس میں بھی ہوں, اعظم سواتی صاحب بھی ہیں, ایویشن منسٹر صاحب بھی ہیں, مراد سعید الزنانی سے وغیرہ وہ ہیں, ایس اے پی ایم اور سی پیک بھی ہیں, ایس اے پی ایم ایڈوائزر کامرس رزاق داؤد بھی ہیں. ہم سب نے کلیکٹیو ایک یونانیمس فیصلہ کیا کہ اس کی ڈیم ڈیوٹی کی ہمیں ڈیٹیلز بتائی جائیں, بلکہ اس کا آڈٹ بھی کرایا جائے, کیونکہ وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کوئی بھی لکھ کے دیتے, بٹ بھی کس ریفائنری کو فائدہ ہو رہا تھا؟ دیکھیں, کوئی بھی ریفائنری جو پرانا اکوپمنٹ چلا رہے ہیں, بلکہ رزاق داؤد صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی اس دن کہ یہ کوئی کمال ہے کہ دنیا میں. داؤد صاحب کا آپ نے نام لیا, انہوں نے کسی ریفائنری کا ذکر کیا؟ انہوں نے نام نہیں لیا, لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ پاکستان میں کیوں ایسی آؤٹ ڈیٹڈ ریفائنریاں دنیا میں گھومنی ہے, کوئی نہیں لگانا چاہتا, اسکریپ وہ ادھر آگے لگا لیتے ہیں. 1920 کی ریفائنری کا اسی اسکریپ کے ساتھ ذکر آیا. دیکھیں, جو آپ کی ریفائنریز ہیں وہ تو پرانی لگی ہوئی ہیں, کوئی نئی ریفائنریز آپ کے پاس ہے کوئی نہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں شاید پیٹرولیم پالیسی میں کہ نئی ریفائنری لگائیں, اس کے لیے وہ فرنٹ لوڈ کرنا چاہتے ہیں. فرنٹ اینڈ لوڈ وہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے پیسے اکٹھے کریں پھر ریفائنری لگائیں. مطلب کیا آپ نے دھندا کرنا ہے, بزنس کرنا ہے, تو آپ پہلے انویسٹمنٹ کریں, اس کے بعد آپ. کیا آپ صرف اتنا کنفرم کر سکتے ہیں کہ اس پالیسی کے تحت پرائیویٹ ریفائنریز کو فائدہ ہونا تھا بنسبت حکومت؟ لگ ایسی رہا تھا, لگ ایسی مجھے ایسے لگ رہا تھا. آئی ایم ناٹ اے پیٹرولیم ایکسپرٹ, مجھے تو کچھ نہیں پتا پیٹرولیم کے بارے میں, لیکن لگ ایسے رہا تھا. رائٹ. اور یہ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن جو رشیا کے ساتھ, اس کا بھی کوئی ایشو؟ میرے خیال میں وہ تو حماد ٹیکنگ اس پہ انہوں نے بھی کچھ ناراضگی کا نہیں, وہ تو حماد نے تو اب کر لیا سائن, وہ تو حماد از ٹیکن اوور. بالکل, میرے خیال میں حماد از کیپیبل انف کہ وہ سارا کچھ خود چلا سکتا ہے. بیرسٹر محسن شاہ نواز رانی صاحب, ایک کے بعد ایک ایس اے پی ایم نان الیکٹڈ لوگ جس پہ کہ کافی کنسرن شروع سے ہم بھی اظہار کرتے رہے, آپ بھی کرتے رہے, استعفے آنے شروع ہو گئے ہیں, سرکولر ڈیٹ کنٹرول نہیں ہو رہا, اور منسٹر صاحب نے ابھی جتنی باتیں کنفرم کی, اس سے بطور ایک پارلیمنٹیرین اپوزیشن کے رہنما کے آپ کو کیا چیز سمجھ آئی ہے؟ دیکھیں, جہاں تک تو یہ ساری جو پرائسز میں جو یہ ایک ہائیک نظر آ رہی ہے, یہ سب چیزیں تو اس طرح کی ہیں. دیکھیں, میں کوئی پیٹرولیم کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, جس طرح علی بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی ایکسپرٹ نہیں ہے, لیکن میں ضرور یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو اس کا عوام کی طرف افیکٹ جا رہا ہے, اور جتنی پاکستان کی عوام اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہی ہے, پہلے فوڈ انفلیشن جو ہے وہ آسمان ہے, اور بجلی کی جو قیمتیں ہیں یہ دن بدن اتنی بڑھائی جا رہی ہیں, اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ایک مڈل کلاس سے یا اپر مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں وہ بھی اب پریشان ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے بجلی کے جو بلز ہیں ان کو افورڈ کریں گے. اور یہ صورتحال تو اگر وہاں پہ ایسے لوگوں کی ہے جو کہ ذرا بہتر ہیں, آپ سوچیں کہ غریب عوام کے ساتھ کیا گزر رہی ہوگی ہے, اور اس کے لیے ایک اپنا بجٹ جو ہے جس کی بیسک ہماری جس طرح پے ہے اراؤنڈ 15 سے 20,000 کے بیچ میں, وہ بندہ کس طریقے سے اس کے بیچ میں اپنے بچوں کو بھی کھانا کھلائے, اپنی بجلی کے بل بھی پے کرے, اور پھر اس کے بعد بچوں کی تعلیم جو ہے اس کا بھی بندوبست کرے, پھر ان کے رہنے سہنے کا بھی بندوبست کرے, یوٹیلیٹیز کے بل بھی ادا کرے. تو یہ اس کے لیے تو یہ بام شیل ہے جس طریقے سے یہ ساری ہو رہی ہے کہ یہ ایڈوانس ٹیکسز جس طریقے سے ڈال دیے گئے پہلے بلز کے بیچ میں. تو دیکھیں, اچھا, میں آپ کو اگر آپ اجازت دیں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا, کیونکہ آج وزیر اطلاعات نے بھی پریس کانفرنس میں ذکر کیا مہنگائی کا. انہوں نے کہا کہ مہنگائی پر ہماری سیریس گفتگو ہو رہی ہے, اور اس حوالے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. مہنگائی کے معاملے کے اوپر بڑی سیریس جو ہے وہ ہماری گفتگو ہے, بات چیت ہے. اس وقت بھی جو ملک
तेल इंपोर्ट करते हैं उनमें सबसे कम अगर किसी की कीमत है बाकी दुनिया में तो वो पाकिस्तान में है। इसी तरीके से गैस की कीमत जो है वो लोग कतर जैसा मुल्क गैस में खुद कफील है, उनसे भी अगर गैस की कीमत कहीं कम है तो वो पाकिस्तान में। हम गैस इंपोर्ट करके भी कम दे रहे हैं। ताजिकिस्तान में फॉर एग्जांपल जो चीनी है वो पाकिस्तान से 35 रुपए महंगी है। जी नाज़रीन, साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात ने यह भी बताया कि बहुत से लोगों की पाकिस्तान में आमदनी बढ़ चुकी है। ये बात मानने के लिए मैं हरगिज तैयार नहीं हूं कि पाकिस्तान में लोगों की आमदनियां नहीं बढ़ी। मसला यह है कि जो सैलरीड लोग हैं, जिनमें मीडिया के लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं और उनको प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आज देखिए ना कि इस वक्त जो हमारा जो किसान है उसकी आमदनी में तो 1100 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। हमारा इस वक्त जो मिस्त्री है उसकी जो दिहाड़ी है वो इस वक्त जो है 3 गुना बढ़ी है। हमारा प्लम्बर है उसकी आमदनी जो है वो दुगनी बढ़ी है। हमारा जो मजदूर है उसकी आमदनी जो है वो दुगनी हो गई है। जो 2018 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल बंद थी, आज आपको 2023 तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऑर्डर लेने के लिए भी आपके पास जगह नहीं है। जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग तो 60% है हमारी आबादी के, तो 70% आबादी जो है उसकी आमदनी में खातर ख्वाह इजाफा हुआ है। 30% आबादी जो है जो सैलरीड एक क्लास है उसको यकीनन मुश्किलात का सामना है। जी नाज़रीन, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखें कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। पहले देख लें, जनवरी में 106 रुपए थी पेट्रोल की कीमत, अभी है 123 रुपए लीटर, बढ़ गई। उस वक्त 57 रुपए 71 पैसे एक्स फैक्ट्री थी, आज 95.41 बढ़ गई है। कॉस्ट ऑफ फ्यूल 65% बढ़ गई है, लेकिन हुकूमत ने बढ़ाई है 16.5%। बाकी तो हुकूमत ब्रंट ले रही है ना, ले रही है। मुश्किल है लेना भैया, कोई हम इकोनॉमिकली कोई ऐसे नहीं है कि हमारे के मुश्किल है। पीडीएल में 75% कमी कलेक्शन में, और सेल्स टैक्स भी 23% डाउन है, तो 75% पीडीएल डाउन किया, जो जैसे कहते हैं पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। इस वजह से हमने कंट्रोल किया है। लेकिन फिर भी ग्लोबल प्राइसेस के, आप दुनिया के अंदर ही रहते हैं, पूरी दुनिया में कीमतें किधर चली गई हैं हाइड्रोकार्बन्स की, तो आप उधर ही इसी दुनिया में। मिनिस्टर साहब, आपको कुछ याद है माजी में इसहाक डार साहब साबिक वजीर खजाना, वो भी इसी तरह की फिगर देते थे, लेकिन अवाम को उस वक्त भी ये फिगर समझ नहीं आती। मैं आपको समझा रहा हूँ ना, मैं समझा रहा हूँ। वो भी बहुत अच्छा समझाते थे। उनके जमाने में पेट्रोल की कीमत कितनी नीचे गई थी, याद करें ना, ये तो निकाले ना, ग्लोबल प्राइस कितनी, दुनिया में कीमत कितनी नीचे गई थी, और आपके उनकी जमाने कीमत में भी नीचे गई थी, आपने इंपोर्ट ही बंद कर दी थी, आपको तो पूरे स्कैंडल का पता ही है। चलें बैरिस्टर, दुख भरी कहानी है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपने उस पर पॉइंट रेज किए थे, उस वक्त भी राइट टाइम पे आपने रेड फ्लैग रेज किया था, लेकिन बहरहाल जो अकल की बात होती है कुछ लोग देर से समझते हैं, और जब पूरी कौम का नुकसान हुआ तो वो अली जैदी साहब का पॉइंट उस वक्त भी प्रिवेल हुआ था। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रानी साहब, आप क्या बेचते हैं, क्या बताते हैं अवाम को? आपने मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन को सुना, 70% लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, 30% सैलरीड क्लास का मसला, और बाकी जैसे ऑनरेबल मिनिस्टर अली जैदी साहब ने फैक्ट्स फिगर दिए, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ने भी सारे फैक्ट्स फिगर सामने रखे। आलमी मसला है, हम क्या करें इस पर? हम क्या कुछ करेंगे। देखिए अरशद, एक चीज़ बड़ी अहम है, वो 70% में से 60% उन्होंने हमारा जो एग्रीकल्चर से मुंसलिक जो लोग हैं, किसान जो काश्तकार हैं, उनको डिस्कस किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे दौरे हुकूमत में जो DAP का जो एक बैग है वो 2300 रुपीज़ का था, वो 2100, 2200, 2300 इस तरह था उसकी प्राइस। आज वो 6800 से 7000 रुपीज़ के बीच में मार्केट से मिल रहा है। यही सिचुएशन जो है यूरिया की है या बाकी जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं। अच्छा, आप उस दौर में देख लें कि जो डीजल था उसका जो प्राइस थी 100% उससे ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो चुका है आज जो डीजल की प्राइस है। इसी तरह जो एग्रीकल्चर के लिए जो बिजली यूज़ होती है, जो उसकी पर यूनिट प्राइस थी, उसके दौर में और हमारे दौर से और आज के दौर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत ऊपर चली गई आज। अब ये कहते हैं कि अच्छा, आपको मैं एक आइडियल एग्जांपल देता हूँ। ये कहते हैं कि किसान बहुत अमीर हो गया। अब मैं अपने गांव में, मेरे गांव में 15 लोग होंगे जिनकी, या 20 लोग होंगे या 25 लोग होंगे जो पूरे उस मौजा की लैंड होल्डिंग के मालिक होंगे, और वो 15, 20, 25 लोग होंगे, उसके नीचे सारा लेबर तबका है,
جو دیہڑی دار ہیں, جو ہماری زمینوں پہ کام کرتے ہیں لیبر کے طور پہ, اب وہ لوگ جو ہیں ان کو میری جو زیادہ آمدن ہے, یا تو میں اپنی آمدن نکال کے ان کے ساتھ شیئر کروں, وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں, بڑے کم لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں, لیکن ہم تو ان کو سیلری دیں گے. اب وہ سیلری لیں گے تو جو گندم میں نے گورنمنٹ کو 1800 روپے کی بیچی ہے, وہ گندم اس وقت اگر میں خریدنے جاؤں گا اپنے کھانے کے لیے تو مجھے 2200 روپے یا 2300 روپے میں وہی گندم جو اپنی بیچی ہوئی ہے مارکیٹ سے اس وقت مل رہی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو 60% طبقے کی بات فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں, اس طبقے کی انکم, ٹھیک ہے شوگر ملز نے پیمنٹس آن ٹائم کر دیں, یہ ٹھیک رہا, گندم کی کراپ بہت اچھی, شوگر کین کی کراپس اچھی ہو گئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان پٹس کی جو پرائس ویریشن ہے, ان پٹ کی پرائس ویریشن, منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل پرائسز بڑھ گئی ہیں, تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھ گئی. میں اس گورنمنٹ کے بارے میں ایک بڑی آج بھی سوچ رہا تھا, مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے اگلا الیکشن نہیں لڑنا. اب دیکھیں اگر آپ ساری باتیں حفیظ شیخ صاحب کی مانیں گے تو پھر یہی انجام ہوگا. آپ تھوڑا بہت حفیظ شیخ صاحب کو گئے ہوئے بھی زمانے ہو گئے. دیکھیں وہ ابھی تک شوکت ترین صاحب بھی آئے, لیکن وہ بھی ایک حد تک ہی, دیکھیں چلے ہمیں چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ ہمارے سرکولر ڈیٹس ہیں, ہمیں وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے, لیکن ایک پولیٹیکل جو پاکستان میں لوگوں کی جو سروس کی سیاست ہے اس کے کچھ ڈائنامکس ہیں, اس کے کچھ مائل سٹونز ہیں, بالکل ٹھیک ہے, وہ کرنے پڑتے ہیں, اس کو کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے. میں ایک بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا اور بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا. صاحب لگتا ہے بیرسٹر محسن شاہ نواز رنجا کہ اگلا الیکشن آپ لوگوں نے نہیں لڑنا. وقت پہ پتہ چلے گا کہ 2/3 میجورٹی ملے گی کہ صرف سمپل میجورٹی. میں سمجھتا ہوں 2/3 ہوگی, 2/3 میجورٹی اللہ کرے گا انشاءاللہ. اور اس سے پہلے آپ مردم شماری بھی کرائیں گے, ہو جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا, الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی آ جائے گی. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کیوں نہیں آئے مجھے بتائیں نا, کیوں نہیں آئے؟ مطلب کیلکولیٹر آ گیا تو اس پہ بھی اٹس سیم تھنگ. اگر ان کے پاس اچھا کوئی پروپوزل ایسے اچھا دے دیں, ہم ان کی مشین لگا لیتے ہیں. ہم لوگ اٹس اوپن. یہ تو بہت اچھی بات ہے. آپ کے پہلی دفعہ اچھا دیکھ سکیں, پہلی دفعہ حکومت میں بیٹھنے والی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشن کروائیں گے فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ, جس میں ریگنگ نہیں ہو, اور ہم اس کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ایک پروپوزل دیا ہے, آپ اسے اچھا لیں, اور ضروری نہیں ہے یہ مشین ہو. تو یہ تو ایک کانسیپٹ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ اس طرح ہونی چاہیے, ٹینڈر ہوگا, RFP بنے گی, ساری کہانی ہے, مطلب اس میں جو مرضی لے آئے. بالکل. بیرسٹر محسن شاہ نواز رنجا صاحب, اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ مشین لیں, ہم وہ لگا دیں گے. دیکھیں یہ ساری کی ساری جو ایک الیکشن ریفارمز کی جو ایک اچھا کام ہے, کوئی بھی پارٹی جو ہے, ہم لوگ RTS بیٹھا, آج تک اس کے ریزنز ہمیں نہیں پتہ چل سکے کہ RTS کیوں بیٹھا ہے. اچھا اس کے بعد الیکشن, ایک پری الیکشن ریگنگ ہوتی ہے, الیکشن ڈے کی ریگنگ ہوتی ہے, اس کے اوپر جس طریقے سے ہمیں بھی ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے تھا اور لے کے جانا چیزوں کو الیکشن پٹیشنز کے علاوہ الیکشن کمیشن میں اور گورنمنٹ کے ساتھ, وہ ہم بھی نہیں کر سکے. معاملات آگے ہمارے بھی اور طرف چلے گئے, اور گورنمنٹ کا اور بہت زیادہ پارلیمنٹ میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا اور اس طرح کا ماحول پیدا ہو گیا, انفارچونیٹ. لیکن جو اب یہ بھی چیز ہے, یہ بھی ایک اچھا کام ہے. 2017 میں جب نواز شریف صاحب نے یہ الیکٹورل ریفارمز کا کام شروع کیا, اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی, اور اس کمیٹی کے بیچ میں تحریک انصاف نے بھی اپنی شمولیت اختیار کی, اور ہم نے مل کے سب نے الیکشن جو لا تھا اس کو امینڈ کیا, اور اسی الیکشن لا کے امینڈمنٹ کے بعد جو نیا الیکشن قانون بنایا اس کے نیچے ہم نے انتخابات کرائے 2018 کی, جس میں سب کا کنسنسس تھا. دیکھیں چاہے اس وقت پارلیمنٹ کی ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن یہ ہوئی ہے کہ چاہے وہ پاک انڈیا ریلیشن شپس ہوں, چاہے وہ فیٹف ہو, چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ایشو ہو, کشمیر کا ایشو ہو, ہم پارلیمنٹ کو اعتماد میں, حکومت جو ہے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے میں ناکام ہوئی ہے. اور اب یہی چیز جو ہے الیکشن ریفارمز کے معاملے میں بھی حکومت پھر ناکام ہو گئی ہے. دیکھیں ایک بڑی عام سی مثال ہے کہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھکا ہوا حکومت اور کنسلٹیشن میننگ فل ہونی چاہیے, جس کے لیے شاید آج کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے اسلام آباد میں, اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی. ایک وقفہ لیں گے, اور سیکیورٹی کے معاملات, جو میر علی میں کل ایک دہشت گرد مارا گیا, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن رد الفساد, اس حوالے سے بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. میر علی میں کل ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا جس میں ایک ٹیررسٹ کمانڈر ہلاک کیا گیا. یہ وہ ٹیررسٹ کمانڈر تھا جس نے کہ 4 NGO کی خواتین اور 2 فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے انجینئرز کو شہید کیا تھا. IDs وغیرہ، سیکیورٹی فورسز پہ حملے اور کافی سارے ویپنز بھی میر علی میں ریکور ہوئے. جو ہم پاکستان میں اس وقت ناظرین حالات دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان اگر آپ ریجنل ممالک کو دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پہ افغانستان کی سچویشن، تو جنرل باجوہ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ کنٹری وائڈ آپریشن جس کو رد الفساد کہا جاتا ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، ان کا آغاز کیا اور ملک کے چپے چپے سے جو پریمپٹیو آپ دہشت گردی کی کارروائیاں روکتے ہیں اس میں بہت بڑی ہم نے کامیابیاں حاصل بھی کی. پھر افغانستان کے ساتھ باقاعدہ طور پہ باڑ لگائی گئی، فینسنگ جنرل باجوہ کے دور میں شروع ہوئی. میں اب سے کچھ عرصے پہلے میر علی گیا تھا اور وہاں پہ یہ میں نے حالات سمجھنے کی کوشش کی، اور وہاں کے بریگیڈ کمانڈر بریگیڈیئر عادل سے میں نے پوچھا کہ جناب کیا معاملات ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، تو کیا جواب انہیں آئیے دیکھتے ہیں. آج کی اگر آپ سچویشن کی بات کریں تو آج ادھر کوئی آرگنائزڈ ریزسٹنس نہیں ہے، کوئی فارن فائٹر آج ادھر نہیں ہے. بارڈر ہمارے شکر الحمدللہ کافی حد تک سیکیور ہوئی ہے. کیپیسٹی بلڈنگ FC کی ہو گئی ہے، نئی ریزنگس بھی ہو رہی ہیں. CTD اور ریگولر پولیس اس کی فنکشننگ ہو چکی ہوئی ہے. گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. پولیٹیکل اینڈ اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ کافی حد تک جنریٹ ہو گئی ہے. جی ناظرین، اور جنرل باجوہ نے جو IB اور رد الفساد کے تحت لانچ کیے اس بارے میں کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. ٹیررسٹ انسیڈنٹس کافی حد تک ختم ہو گئے ہیں. آج اگر آپ پوچھیں گے تو ٹیررسٹ فرسٹریٹڈ ہیں اور دے آر آن دا رن. یہ بڑا انکریجنگ سائن ہے. اگر تھوڑی بہت ان کی پریزنس ہے تو وہی لانچ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے مختلف جگہوں سے، لوکل سپورٹ کی وجہ سے بھی، اس پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں بھی ممکن ہو اور جتنا جلدی ممکن ہو ادھر جائیں. نان کائنیٹک ڈومین میں جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں اس میں ہم کافی کام کر رہے ہیں. روٹین فنکشننگ پولیس کی وہ ان ایریاز میں ابھی شروع ہو گئی. کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ FIR کا کانسیپٹ ہوگا میر علی میں یا میران شاہ میں، بٹ یہ ابھی ایک نارمل ایکٹیویٹی ہے. جس طرح پنجاب میں یا باقی علاقوں میں ہوتا ہے اس طرح نارمل ادھر پولیس فنکشننگ ہو رہی ہے. اور نو گو ایریاز کے بارے میں کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. ایریاز کو کافی حد تک کلیئر کیا گیا. ٹیررسٹ کی پریزنس ہے ابھی شکر الحمدللہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جانے کی پابندی ہے. کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. کوئی فارن ٹیررسٹ ادھر پریزنٹ نہیں ہے. لوگوں کی جو سپورٹ ہے وہ بہت ہول ہارٹیڈلی اور دل سے ہے، تاکہ لوگ خود چاہتے ہیں کہ ان کی آنے والی نسل اور وہ خود اچھے طریقے سے سیکیور انوائرمنٹ میں رہ سکیں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا یہ وہ اقدامات ہیں جو پاکستان نے لیے، اور اس سے پہلے جو حالات ہیں وہ ہم سب اس سے واقف ہیں. منسٹر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اب بھی کچھ دوبارہ اسیسمنٹس آ رہی ہیں کہ کوئی پاکستان میں بلو بیک آ سکتا ہے افغانستان کی سچویشن کا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور اس حوالے سے کہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، جو ابھی ہم نے ٹرپ کیا تھا تاجکستان کا، وہاں پرائم منسٹر کی ریجن کے کافی لیڈرز کے ساتھ ملاقات ہوئی اور مجھے موقع ملا کہ بیٹھ کے کانورسیشن سن سکوں. سب کا ایک جوائنٹ فیصلہ یہ تھا کہ افغانستان میں ہیومینیٹیرین ایڈ کو جاری رکھا جائے. وائلنس ہوگا اگر لوگ بھوک میں پھنسیں گے. جو ہونا تھا افغانستان میں وہ ہو گیا. اس کی ایک پوری تاریخ ہے. میرے خیال میں جتنا ٹائم آپ کے پاس رہ گیا اس میں وہ مکمل نہیں ہو سکتا. کرنا کیا ہے آگے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ابینڈن نہیں کر سکتے. یہ بھی سب نے کیا کہ افغانستان سے سب بات کریں گے، جو اپنے اپنے جن کے کانٹیکٹ جہاں جہاں پہ ہیں، کہ وہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائے، انکلوسیو، تاکہ جو بھی افغانستان کے اندر پاور سینٹر ہیں سب کی ریپرزنٹیشن ہو. جہاں تک ہمارا ہے، آئی تھنک ہماری جو فورسز ہیں دیو ڈن اے بریلینٹ جاب ان فینسنگ دا بارڈر. اور جو ایران کا بارڈر ہے وہ بھی فینس ہونے لگا ہے، ہو ہی گیا تقریباً. بڑا زبردست کام کیا ہے. اس سے جو کنٹرولڈ انٹری اور انٹرنس ہو گئی ہے، جو کہ ہونی چاہیے تھی. اور یہ بڑا مشکل کام تھا بیکاز یہ ڈورینڈ لائن بڑا پورس بارڈر ہے. یہ آج سے تو نہیں ہے، یہ ساری میرے خیال میں صدیوں سے پورس ہے. صبح جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں ادھر کراس واک کر کے. لیکن سٹریم لائن کرنے کے لیے چیزوں کو
یہ بہت امپورٹنٹ تھا اور یہ بڑا زبردست کام ہوا. جو ہم دوسری کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں اس کے لیے بھی افغانستان میں پیس ضروری ہے, ہمارے لیے بھی ضروری ہے, اور جتنی کارز کنٹریز ہیں اوپر سینٹرل ایشین ریپبلکس ان سب کے لیے بھی ضروری ہے. ان کو ہمارے سمندر چاہیے. ہر ایک نے کہا کہ جی ہمیں ایکسیس تھرو آپ کے پورٹس, اس لیے میں جاتا ہوں ورنہ میرا اور وہاں کام نہیں ہے. پورٹس کی وجہ سے وہ جاتے ہیں, وہ سارے ہم سے. بلو اکانومی پہ کافی زیادہ کام بھی ہو رہا ہے. کیونکہ پورٹ سے ایکسیس صاحب اور بیرسٹر محسن شاہجہاں صاحب دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.